لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل ایمان پر جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے کچھ حقوق ہیں، قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، کچھ اسلام کے حقوق ہیں، اسی طرح جو ہے بہت سارے حقوق اہل ایمان پر ہیں۔ یعنی کچھ حقوق اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، کچھ حقوق جو ہے قرآن مجید کے بھی ہیں، کچھ حقوق جو ہے اسلام کے بھی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے بہت سارے حقوق اہل ایمان پر ہیں، اور انہی حقوق میں جو ہے کچھ حقوق اہل بیت اطہار کے بھی ہیں اور کچھ حقوق جو ہے صحابہ کرام کے بھی ہیں، اور جن کا ادا کرنا جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اگر انسان ان حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے تو وہ جو ہے پکڑ میں آ جاتا ہے، وہ شخص پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جب تک ہم ان حقوق کو جانیں گے نہیں کہ کون کون سے حق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہے، رسول اللہ کے کون کون سے حق ہم پر ہیں، کون کون سے حق جو ہے صحابہ اکرام کے ہم پر ہیں، تب تک جو ہے ہم ان حقوق کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ان حقوق کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ چند حقوق جو ہے صحابہ اکرام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ صحابہ اکرام کے کون کون حقوق جو ہے ہم پر لازمی ہیں، جن کا ہم کو ادا کرنا جو ہے ضروری ہے۔ پہلی بات تو یعنی جو پہلا حق ہے وہ تعظیم و توقیر ہے، یعنی اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کا جو پہلا حق ہم پر ہے، جو پہلا حق ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے۔ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے ہمیشہ جو ہے خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا جائے۔ جب بھی صحابہ اکرام کا ذکر کیا جائے بھلائی اور خیر کے ساتھ ہی کیا جائے۔ یہ پہلا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی جو ہے تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں، اور جب بھی ہم ان کا ذکر کریں خیر اور بھلائی کے ساتھ کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کا احترام کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا جو ہے احترام کرو، کیونکہ وہ تم میں سب سے افضل ہے، وہ تم میں سب سے افضل ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے جو ہے دو باتیں ہم اور آپ کو معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام صحابہ اکرام جن کی صحابیت جو ہے مسلم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو یا امیر معاویہ ہو یا حضرت ابو سفیان ہو، جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں جن کی بھی صحابیت جو ہے مسلم ہے، سب کی جو ہے تعظیم کی جائے گی، سب کی تکریم کی جائے گی، سب کا جو ہے احترام کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات جو معلوم ہوئی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام جو ہے ہم سب سے افضل وہ اعلیٰ ہے، ہم سب سے افضل وہ اعلیٰ ہے، ہم ان کا مقابلہ جو ہے نہیں کر سکتے، نہ عمل میں نہ کسی اور چیز میں۔ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ہم کسی بھی صحابی کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ عمل میں نہ کسی اور چیز میں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ کرام ہیں وہ تم میں افضل ہیں، وہ تم میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ
ہم سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس لیے ہم ان کا کبھی بھی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا مقام تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی جو ہے ایک مٹھی جو راہ خدا میں خرچ کرے، خیرات کرے، صدقہ کرے، اور تم جو ہے احد پہاڑ کتنا جو ہے سونا جو ہے راہ خدا میں خرچ کرو، صدقہ کرو، پھر بھی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے کہ ہم اور صحابہ کرام میں جس طریقے سے زمین اور آسمان میں فرق ہے، اسی طریقے سے ہمارے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان فرق ہے۔ اس لیے ہر صحابی کی جو ہے تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے، یہ ہمارے اوپر جو ہے پہلا حق ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ اکرام کا یہ پہلا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کی تعظیم کریں، تکریم کریں، اور جب بھی ہم ان کا ذکر کریں تو خیر بھلائی کے ساتھ جو ہے ان کا ذکر کریں، نہ کہ اپنی زبان سے جو ہے ان کے بارے میں جو ہے غلط الفاظ نکالے۔ اور دوسرا حق دیکھیں، دوسرا حق یہ ہے جو اہل ایمان پر صحابہ کرام کا دوسرا حق ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال و افعال میں جو ہے ان کی اتباع کی جائے، اعمال و افعال میں جو ہے ان کی اتباع کی جائے۔ مطلب کیا؟ صحابہ کرام کا دوسرا حق یہ ہے کہ اعمال و افعال اور اخلاق و کردار میں جو ہے ان کی پیروی کی جائے، یعنی جس طریقے سے انہوں نے میرے آقا سے سیکھ کر اپنی زندگی کو گزارا، جن اعمال کو کیا، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے تبلیغ کی، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے اسلام کو آگے بڑھایا، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے عبادات کو بجا لایا، اسی طریقے سے جو ہے ہم اور آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہم اور آپ کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو ہے اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات جو ہے اتباع کے لائق ہے، اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات جو ہے اتباع کے لائق ہے تو وہ صحابہ کرام کی ہے، وہ صحابہ کرام کی ہے۔ اس لیے اہل ایمان پر یہ حق ہے کہ وہ صحابہ کرام کی جو ہے اتباع کرے، صحابہ کرام کی اتباع کرے، ان کی تقلید کرے۔ اور جب کوئی شخص، کوئی اہل ایمان جو ہے صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے تو میرا مولا انعام کیا عطا فرماتا ہے، میرا مولا بدلہ کیا دیتا ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک مہاجرین و انصار میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ صحابہ جو ہے سابقون الاولون میں سے ہو، چاہے وہ انصار میں سے ہو، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو، اگر کوئی شخص جو ہے ان کی پیروی کرتا ہے، اگر کوئی شخص ان کی پیروی کرتا ہے، اقتداء کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو میرا مولا فرماتا ہے ان سب سے جو ہے اللہ راضی ہوا، ان سب سے اللہ راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ معلوم کیا ہوا؟ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ صحابہ کرام سے جو ہے میرا مولا راضی ہے، اور جو شخص ان کی اتباع کرتا ہے اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس راستے پر چلتا ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ ایسی جماعت کا نام ہے کہ اس جماعت سے جو ہے اللہ راضی ہے، اور جو
کرتا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس نے جو ہے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے جنت کے اندر باغات تیار رکھے ہیں جن کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتا دیا کہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں، جو جانثار ساتھی ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، وہ سب کے سب جو ہے جنتی ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہو، چاہے انصار ہو، چاہے سابقون الاولون میں سے ہو، کوئی بھی صحابی ہو، میرے مولا نے یہ پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ میرے محبوب کا ہر ساتھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ چند لمحے کے لیے جائے گا پھر اس کے بعد اس کو نکال دیا جائے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جنت کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور اسی میں جو ہے کامیابی ہے، یعنی جس نے جنت کو حاصل کر لیا، رب کو راضی کر لیا، وہی شخص جو ہے حقیقت میں کامیاب ہے، وہی شخص حقیقت میں کامیاب ہے۔ اور جس نے رب کو راضی نہیں کیا، جس نے دنیا کے اندر رب کو نہیں راضی کیا، وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس جو ہے مال و زر کے انبار لگ جائے، چاہے اس کے پاس جو ہے کتنی بھی دولت آ جائے، چاہے اس کو جو ہے پوری دنیا کے اندر شہرت مل جائے، مگر حقیقت میں جو ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ حقیقت میں کامیاب وہ شخص ہے جس کو جنت مل گئی، جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، الشفا کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ روشن ستارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے کسی بھی صحابی کا دامن جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک صحابی کو صرف لے لیا جائے اور باقی صحابہ کرام کو چھوڑ دیا جائے، یا ایک صحابی کی صرف جو ہے تعریف کی جائے اور باقی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جائے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف جو ہے ایک صحابی کی اتباع کرو، صرف ایک صحابی کی ابتدا کرو، مگر محبت جو ہے تمام صحابہ کرام سے کرنی پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اور آپ جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اب ان کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اب ہم صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو لے لیں، انہی سے محبت کرے، انہی کی اقتداء کرے، انہی کی اتباع کرے، انہی کی تقلید کرے اور باقی تین اماموں کی شان میں گستاخی کرے، ایسا نہیں، بلکہ ہم امام اعظم کی اقتداء کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اور محبت جو ہے تینوں امام سے کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ امام شافعی ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو یا چاہے امام مالک ہو، محبت ہم سب سے کرتے ہیں، اتباع جو ہے صرف ایک سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک صحابی کی جو ہے اتباع کی، اس کا بیڑا جو ہے پار ہو جائے گا، مگر شرط یہی ہے کہ ایک کی محبت میں جو ہے اور صحابہ کرام کو گالی نہیں دینا ہے، محبت سب سے کرنا ہے۔ عمل جو ہے اگر تم صرف ایک کے فرمان پر جو ہے کرتے ہو تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، تیسرا حق اہل ایمان پر، تیسرا حق جو ہے صحابہ کرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دفاع صحابہ، یعنی اہل ایمان پر یہ چیز لازم ہے کہ جب بھی
صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اہل ایمان کے اوپر جو ہے فرض ہے کہ وہ دفاع صحابہ کرے، وہ دفاع صحابہ کرے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا حق ہے جو ہمارے اوپر جو ہے لازم کیا گیا ہے، جو ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے، اور یہ تیسرا حق ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، تیسرا حق دفاع صحابہ ہے کہ جب بھی جو ہے صحابہ کرام کی عزت پر یا ناموس پر جو ہے کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے عزت و ناموس کا جو ہے دفاع کرے صحابہ کرام کی۔ اور مرقات شریف کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جب فتنے یا بدعتیں جو ہے ظاہر ہونے لگے، جیسے آج کے زمانے میں موجودہ وقت میں جو ہے یہ حق جو ہے سب سے زیادہ نبھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طریقے سے جو ہے غیر مسلم جن کو آج جو ہے مشہور ہونا ہوتا ہے وہ اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ جب ان کو مشہور ہونا ہوتا ہے، شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے، اپنا نام پرچار کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اسلام کو یا مسلمانوں کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت کا لیبل لگا کر جو ہے جب ان کو اپنے آپ کو مشہور کرنا ہوا تو انہوں نے جو ہے صحابہ اکرام کو ٹارگٹ کیا، صحابہ اکرام پر جو ہے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ تو آج کا جو زمانہ ہے وہ دفاع صحابہ کا زمانہ ہے، اسی لیے جو ہے آج کے زمانے میں یہ حق ادا کرنا جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب فتنے یا بدعتیں جو ہے ظاہر ہونے لگے، فتنے یا بدعتیں جو ہے ظاہر ہونے لگے اور میرے صحابہ کو جو ہے برا بھلا کہا جانے لگے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جانے لگے، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو جو ہے کام میں لا کر صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جو ہے عالم کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، ایسے وقت میں عالم کو جو ہے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو ہے اس کو اپنے علم کا جو ہے اظہار کرنا چاہیے، یعنی دفاع صحابہ کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی ناموس پر جو ہے پہرا دینا چاہیے، ان کی عزت پر جو ہے پہرا دینا چاہیے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، جو شخص جو ہے صحابہ کرام کا دفاع نہیں کرے گا، میرے آقا نے فرمایا جو شخص صحابہ کرام کا دفاع نہیں کرے گا تو اس پر جو ہے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ اگر تمہارے سامنے جو ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور تم نے جو ہے دفاع صحابہ نہیں کیا، تم نے صحابہ کرام کی عزت پر جو ہے پہرا نہیں دیا، تم نے صحابہ کرام کی ناموس پر جو ہے پہرا نہیں دیا، تو میرے آقا فتویٰ دے رہے ہیں، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی محدث کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کا فتویٰ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر جو ہے اللہ لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرض کو قبول کرتا ہے اور نہ نفل کو، یعنی ایسے شخص کی کوئی بھی نماز جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو اور چاہے نفل نماز ہو۔ یہ مقام ہے دفاع صحابہ کا، یہ مقام ہے کہ ہم اور آپ کے اوپر جو فرض کیا گیا، جو یہ حق ہم اور آپ پر رکھا گیا ہے،
نے کوتاہی کی تو نہ ہماری نماز فرض قبول ہوگی اور نہ ہماری نفل نماز قبول ہوگی، اور ہم جو ہے لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آخری حق سن لے۔ آخری حق وہ یہ ہے، چوتھا حق جو اہل ایمان پر رکھا گیا صحابہ کرام کے حوالے سے، وہ چوتھا حق یہ ہے، مشاجرات صحابہ میں جو ہے کف لسان، یعنی جو صحابہ کرام کے درمیان آپسی اختلاف ہوا اس میں جو ہے زبان کو بند رکھا جائے۔ یہ مطلب ہوتا ہے مشاجرات صحابہ میں کف لسان کا، یعنی جو صحابہ اکرام کے درمیان آپسی اختلاف ہوا اجتہاد کے بنا پر، اس میں جو ہے ہم اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو ہے یہ فیصلہ کرے کہ فلاں صحابی جو ہے حق پر تھا یا فلاں صحابی جو ہے حق پر تھا، ہم ایک کو لے کر دوسرے کو برا کہیں یا دوسرے کو لے کر پہلے کو جو ہے اچھا کہیں، یہ ہم اور آپ کو جو ہے اختیار نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے جو ہے صاف فرما دیا ہے، معجم الکبیر کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے صحابہ کے باہمی اختلاف کا ذکر آئے تو زبانوں کو لگام دو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ ذکر ہو، اور کیسا ذکر؟ جو میرے صحابہ کے درمیان باہمی اختلاف ہوا، اس کا جب ذکر تمہارے سامنے ہو تو تم جو ہے اپنی زبان کو لگام دے دو، یعنی بالکل خاموش ہو جاؤ، تم اس میں جو ہے اپنی زبان کو نہ چلاؤ، کیونکہ وہ ذات، وہ شخصیت جو ہے اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ لوگوں کا فیصلہ جو ہے اعلیٰ ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تو معمولی لوگ ہیں، اس لیے معمولی لوگ جو ہے اعلیٰ کا فیصلہ نہیں کیا کر سکتے۔ وہ میرے آقا کے جانثار ساتھی ہے، اور ان سے بلند مقام جو ہے میرے آقا کا ہے، اور میرے آقا سے بلند مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ ہم اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے مشاجرات صحابہ میں اپنی زبان کو چلائے۔ اس لیے میرے آقا نے جو فرمایا ہے اسی پر جو ہے ہم اور آپ عمل کریں کہ جب بھی ایسا موقع آئے اپنی زبان کو بالکل خاموش کر لے، اس میں جو ہے ہم اور آپ کوئی فیصلہ نہ کریں۔ یہ چار حقوق جو ہے صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اس کو مضبوطی سے جو ہے تھام کر رکھیں، کیونکہ یہ حقوق بھی اہل ایمان پر فرض ہے اور اہل ایمان کو ادا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ جو ہے اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔